السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سامعین محترم، ہمارا یہ درس کا سلسلہ نماز کے موضوع پر چل رہا ہے۔ آج نماز کا طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کریں گے، اور ابتدا میں یہ بات یاد رکھ لیجئے، مسائل کے اندر اختلاف دو طرح کا ہے۔ عمومی طور پر جو احکامات ہیں، عبادات ہیں، ان مسائل کے اندر دو طرح کا اختلاف ہے۔ ایک ہے فہم کا اختلاف، سمجھ کا اختلاف، کہ ایک دلیل ہے اس سے میں نے کچھ سمجھا ہے، آپ نے کچھ سمجھا ہے، آپ کو جو سمجھ آئی آپ نے اس کے مطابق عمل کیا، جو مجھے سمجھ آئی میں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور ایسی صورت میں دونوں ہی معجور ہیں، دونوں کو ہی اجر ملے گا۔ اور دوسرا اختلاف ہے دلیل کے ثبوت کا، کہ کسی مسئلے کے لیے جو دلیل پیش کی جاتی ہے، کیا وہ دلیل صحیح بھی ہے، درست بھی ہے، ثابت بھی ہے، یا ثابت نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بات صحیح حدیث سے دلیل کے ساتھ ثابت ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے۔ جو بات صحیح حدیث سے دلیل سے ثابت نہ ہو، اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کا، اکابرین کا طریقہ کار دیکھیں، ائمہ کرام کا طریقہ کار دیکھیں، تو ان کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا اور اس کی دلیل ان کے پاس آ جاتی، تو وہ اپنے موقف کو، اپنی رائے کو چھوڑ کر اس دلیل کو اختیار کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہیں ائمہ کرام کے اقوال کے متعلق، کہ ان کا پہلے کچھ اور موقف تھا، جب ان کو دلیل مل گئی تو انہوں نے اپنا موقف چینج کر لیا۔ تو اس لیے مسائل کے عمل کرنے پر ان دو باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کہ جن باتوں میں تو اختلاف سمجھ کا ہے، اس میں جس پر بھی عمل کر لیا جائے انشاءاللہ اجر ملے گا، اور جس مسئلے میں اختلاف دلیل کا ہے تو اس میں دلیل کے پیچھے جانا چاہیے، دلیل کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو بات صحیح دلیل سے ثابت ہو اس کو لے لیں، جو ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ نماز جو کہ دین کا اہم ترین رکن ہے، قیامت والے دن بھی سب سے پہلے اس کے متعلق سوال ہوگا، اور یہ نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قابل قبول ہیں۔ اگر آج عملی طور پر دیکھا جائے تو ہماری دینی کیفیت اور حالت جو یہ ہے، وہ عملی طور پر ہم مسلمان صرف نماز کی حد تک کی تو رہ گئے ہیں، باقی جو اسلام کے بڑے بڑے ارکان اعمال ہیں اس میں کس قدر ہم کمزور ہیں۔ ہماری حالت قابل رحم ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے، اور ہمیں اسلام کی صحیح عکاسی کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب نماز اتنا اہم ترین عمل ہے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میری نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے عمل کے مطابق ہو، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو، تاکہ اس کا اجر بھی پورا پورا مل سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اعمال جو اپنے زبان مبارک سے، حدیث مبارک سے بیان فرمائے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو آپ نے کر کے دکھائے ہیں۔
نماز بھی ان اعمال میں سے ہے جن کو آپ نے پریکٹیکل کر کے اپنی امت کے لوگوں کو سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بلکہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز کا طریقہ اپنی امت کے لوگوں کو سکھایا، اور اس حدیث میں جس میں آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کا طریقہ بیان کیا، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری نماز کو دیکھ لو اور تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی عکاسی احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام نے اس طرح کی ہے کہ جیسے آنکھوں دیکھا منظر ہو، ایک ایک آپ علیہ السلام کی ادا کو نوٹ کیا ہے اور آگے بیان کیا ہے۔ تو نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ نیت ہے۔ اب نیت کے مسائل اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس پہ نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر نیت درست ہے تو عمل بھی درست ہے، اس پر اجر بھی ملے گا۔ اگر نیت نہیں ہے، نیت کے بغیر ہی کوئی کام کیا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے اس پر غسل واجب ہے، وہ پانی میں ڈبکیاں لگاتا ہے، سوئمنگ پول میں چلا جائے اور نہا کر نکل آئے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غسل کرنے کی نیت ہی نہیں کی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آ کر جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، یہ خالی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوگی۔ تو کوئی بھی عمل اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ شریعت کے اندر حج اور عمرہ ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا گویا کہ تلبیہ کے طور پر وہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی عمل کے لیے بھی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ جو عمومی طور پر روزے کے لیے بھی وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کے لفظ ہیں، یہ بھی نہ کسی فقہ کی کتاب میں ہیں نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہیں، اور اگر ان الفاظ کی عبارت پر غور کیا جائے تو یہ عربی لغت کے مطابق بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں نے اعتکاف کے لیے بھی جو ہے وہ نیت بنا لی، اس کے الفاظ گاڑ لیے نویت سنت الاعتکاف، یہ بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی نہ فقہ کی کتاب سے ثابت ہے نہ حدیث کی کتاب سے ثابت ہے۔ اب آ رہی نماز، تو نماز کی نیت کیسے کرنی چاہیے؟ اس کے لیے بھی کوئی الفاظ نہ کسی فقہ کی کتاب میں ہے نہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے، نہ سلف صالحین ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور جو شخص عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں وہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ایک شخص گھر سے اذان سن کر نکلتا ہے، بعض اوقات گھر میں ہی وضو کرتا ہے یا مسجد میں آ کر وضو کرتا ہے، تو وہ ایک ارادہ لے کر آیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور نماز پڑھتے وقت بھی اس کو معلوم ہے کہ میں سنتے پڑھنے لگا ہوں یا فرض پڑھنے لگا ہوں۔ تو یہ نیت جو ہے اس کے یہ الفاظ یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں، اور خاص طور پر ہمارے اس خطے کے اندر یہ الفاظ اردو میں کہے جاتے ہیں، باقی ساری نماز عربی میں ہے، لیکن یہ نیت کے الفاظ جو ہے یہ اردو میں کہے جاتے ہیں، عربی میں تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، جس سے پتہ چلا کہ یہ الفاظ ہے ہی نہیں ہیں، ان کو کہنے نہیں چاہیے۔ اور پھر اس کا کئی مرتبہ اگر بندہ غور کرے نا تو عقلی طور پر بھی تصادم ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے امام کے پیچھے، اور امام 4 رکعتوں والی نماز پڑھا رہا ہے، 2 رکعتیں پڑھا چکا ہے، یہ پیچھے آ کر کیا نیت کرے گا؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو رائج الفاظ ہیں وہ یہ کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں نماز کے پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہے؟ 4 رکعت، 4 رکعت نماز ظہر پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف۔ اب اگر امام 2 رکعتیں پڑھا چکا ہے اور یہ آیا ہے تیسری رکعت میں، تو پھر کیا نیت کرے گا؟ یہ کیا نیت کرنی چاہیے؟ اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ پیچھے اس امام کے 4 رکعت 4 رکعت تو امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہا، امام کے پیچھے تو 2 پڑھتا ہے، کیونکہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، جب امام نے سلام پھیر دیا اور یہ امام کے اقتداء سے نکل گیا، اب یہ اپنی اس کی انفرادی نماز ہے، امام کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو صرف سمجھانا مقصود ہے،
دیکھیں آپ جو بھائی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی اپنے علماء سے جو ہے اس بارے میں پوچھ کے دیکھیں کہ کیا اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور امام 2 رکعتیں نماز پڑھ چکا ہو تو پھر ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے؟ تو یہ عمومی طور پر الفاظ جو ہیں یہ تو مقتدی کے لیے ہیں، تو امام کو کیا نیت کرنی چاہیے؟ کیا امام کی نیت کے لیے بھی کوئی الفاظ ثابت ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ فقہ سے، نہ ہی اماموں سے، یہ خود ساختہ الفاظ ہیں۔ تو اب یہ بتائیں، چلے دین اللہ کی کتاب کا نام ہے، پیارے نبی کے فرمان کا نام ہے، ائمہ کرام جو ہے ان کے اجتہادات، انہوں نے جو مسائل اخذ کیے احادیث سے، وہ دین میں شامل ہیں۔ جو چیز نہ اماموں سے ثابت ہو، نہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، تو وہ تو دین نہیں ہے، پھر وہ تو بدعت ہے۔ تو لہذا یہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے، اس پر ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کس کو بتاتا ہے نیت کر کے؟ اللہ رب العالمین کو۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، پھر کس کو بتاتا ہے؟ خود اپنے آپ کو، اس کو بھی پتہ ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر نیت کر کے الفاظ ادا کر کے کس کو کہتا ہے وہ؟ تو لہٰذا جو ہے وہ سب سے پہلے نیت کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کے الفاظ نہیں ہے۔ پھر جو ہے نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑا ہو کر نماز شروع کرے، اور نماز شروع کرتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، نماز شروع کرنے سے پہلے یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، یہ بسم اللہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ سیدھے کھڑے ہو کر قبلہ رخ، اپنے پاؤں جو ہے وہ قبلہ کے طرف سیدھے ہونے چاہیے، اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے چاہیے۔ اگر اکیلے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا تو تب بھی جو ہے وہ پاؤں زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں گے، اس میں آپ ایزی کھڑے ہوں گے، آپ لمبا بھی قیام کریں گے تو تھکیں گے نہیں۔ اگر آپ زیادہ پاؤں کھولیں گے یا کم کھولیں گے تو اس میں پھر آپ کو جو ہے وہ اگر لمبا قیام کریں گے تو اس میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اور پھر جو سنت طریقہ وہ یہی ہے کہ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھول لیں، جتنے کندھے ہیں اتنے ہی پاؤں کھل جائیں، پاؤں کا رخ سیدھا ہو قبلہ کی طرف ہو، تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا ہے، جس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ تکبیر اولیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر ہے، یہ نماز کی ابتدائی تکبیر ہے، اولیٰ پہلی کو کہتے ہیں۔ تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیاوی امور، دنیاوی گفتگو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تحریمہ حرام سے ہے کہ اللہ اکبر جب ہم نے کہہ لیا تو ہم پر اب نماز کے علاوہ کوئی خارجی کلام کرنا، بات کرنا، کام کرنا وہ حرام ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اٹھانے ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ اٹھائے جائیں، ہاتھوں کو اس رخ پر نہ رکھا جائے بلکہ قبلہ کی طرف سیدھا کیا جائے، اپنی انگلیوں کو قدرتی جو فطری حالت ہے اس پر رہنے دیا جائے، نہ زور لگا کر بند کیا جائے، نہ اپنی طاقت سے ان کو کھولا جائے، بلکہ جو فطری طور پر ہیں اس طرح رہنے دیا جائے، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا جائے۔ حدیث میں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے حتی یجعلہما حذو منکبیہ، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنے کانوں کو اٹھایا شحم اذنہ، اپنے کانوں کی لو کے برابر تک، لیکن کانوں کو چھونے کا، کانوں کو پکڑنے کا یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے ہاتھ کانوں کو لگا کر جو ہے وہ نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ میں، یہ کانوں کو پکڑنا یا اس طرح ہاتھ کرنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے بھی نہ فقہ کی کتاب سے ہی ثابت ہے۔ ہاتھ جو ہے ہاتھوں کے بارے میں کہ سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے اور کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے۔ ائمہ نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے جو کانوں کی انگلیاں ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں یہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں، اور نیچے سے ہاتھ خود بخود جو ہے وہ کندھوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ کانوں سے اوپر ہاتھ کرنا، بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے بڑا ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ اب اس کو اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں، عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ ہاتھ باندھے۔ ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں اس کے بارے میں حلب بن طائی بیان فرماتے ہیں، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے،
وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ہمیں نماز میں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم ہاتھ جو ہے وہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں۔ اور اسی طرح کہتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر رکھا، یہاں تک کہ آپ کی یہ انگلیاں جو ہے یہ کلائی پر آ گئیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اس میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا یا ہمیں حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ ہم اپنے ہاتھ نماز کے اندر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں، بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بخاری شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا تو ذکر کہیں نہیں ملتا، تو صحیح بخاری کے اندر جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں اس حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پر عمل کیا جائے تو ہاتھ سینے سے نیچے جاتے ہی نہیں ہیں۔ آدمی سیدھا کھڑا ہو کر اس طرح ہاتھ باندھے تو وہ ہاتھ سینے سے نیچے جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ گھٹ جو ہے گھٹ پہ گھٹ آ جائے اور ہاتھ جو ہے وہ انگلیاں کلائی پر آ جائیں، اور اس طرح اگر وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو یہ ہاتھ اگر تو وہ ناف سے نیچے لے کر جاتا ہے تو وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر وہ ہاتھ اس طرح رکھتا ہے تو یہ ہاتھوں کی کیفیت جو ہے وہ سینے سے نیچے نہیں جاتی۔ یہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں اس کی کیفیت یہ ہے۔ تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ہاتھ باندھنے کے وہ دو تین طرح سے ہیں، یا تو ہتھیلی پہ ہتھیلی کے الفاظ بھی ہیں، گھٹ پہ گھٹ کے الفاظ بھی ہیں، اور یہ ہاتھ جو ہے وہ کلائی پر بھی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ آگے کوہنی کو جا کر جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اس طرح، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کی کیفیت جو ہے حدیث کے مسند احمد کے اور صحیح ابن خزیمہ کے الفاظ جو ہیں اس میں سینے کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ باندھے۔ جس حدیث میں الفاظ ہیں زیر ناف ہاتھ باندھنے کے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے۔ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، جو صحابی کا قول ہے اس کو موقوف کہتے ہیں۔ یہ موقوفاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ جو ہے وہ تحت السرہ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کی جو وجوہات ہیں وہ بھی تمام محدثین نے بیان کی ہیں اور اس پر بھی اتفاق ہے۔ ہدایہ فقہ کی کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب ہے، اس کی شرح ہے شرح وقایہ۔ شرح وقایہ کے پیج نمبر 93 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کے الفاظ کسی بھی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں سینے پر ہاتھ باندھنے کے الفاظ صحیح حدیث سے مرفوع حدیث سے ثابت ہیں۔ تو جو بندہ یہ تھوڑی سی جستجو کر لے، ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو، اپنے علماء سے جو ہے وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے وہ پوچھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس طرح ہے، یہ حدیث جو ہے اس پر عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکھیں، دین کو دین سیکھنے سے آتا ہے، تو اس سیکھنے کے لیے جو ہے وہ استاد اس کے سامنے ادب و احترام سے سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بھی دلیل دی جاتی ہے اس دلیل کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بات کی ہے، آپ مجھ سے پوچھیں قاری صاحب یہ دلیل آپ نے ذکر کی ہے، میں اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ تو یہ حدیث جو ہے، پھر اگر دوسری فقہ کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں یہ زیادہ مضبوط ہیں زیر ناف ہاتھ باندھنے کی حدیثوں سے، یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت طریقہ جو ہے وہ سینے پر ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے، اور یہ ہاتھ باندھنے کی کیفیت جو ہے وہ یہ گھٹ پر گھٹ یا جو ہے وہ ہتھیلی پہ ہتھیلی بھی، اور جو سب سے بہترین طریقہ ہے اگر اس طرح ہاتھ باندھے جائیں تو تینوں حدیثوں پر جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہوتے ہیں، اس سکتے کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ بعض روایتوں میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو آپ ثنا پڑھتے جس کے الفاظ ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ عمومی طور پر لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس طرح پڑھتے ہیں، جس سے جو ہے نا وہ یہ نماز کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان الفاظ کو جو ہے وہ تحمل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى لام پہ کھڑا زبر ہے، اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا چاہیے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اور تیسری اور بھی روایتیں ہیں، ایک تیسری روایت میں ہے کہ ایک صحابی نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے یہ الفاظ کہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ الفاظ کس نے کہے؟ اس صحابی نے کہا کہ میں نے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تیرے ان الفاظ کے لیے آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے گئے ہیں، یہ اتنے عظیم الفاظ ہیں۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کسی نماز میں یہ الفاظ جو ہے وہ کہنے چھوڑے نہیں ہیں، میں ہر نماز میں یہ الفاظ کہا کرتا تھا۔ تو اب میں آخر میں صرف ان دو جو ہم پڑھتے ہیں ثنا اور دعائے استفتاح، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، وتبارک اسمک اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تبارک برکت والا ہے، اسمک کا تیرا نام، وتعالی جدک تیری بزرگی بہت بلند تر ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا ہاتھ باندھ کر عاجزی انکساری کے ساتھ، اور ایک بات بڑے ادب سے عرض کروں کہ دیکھیں عاجزی انکساری جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی سینے پر ہاتھ باندھے، زیر ناف ہاتھ باندھنا جو ہے یہ عاجزی انکساری کی وہ کیفیت نہیں ہے جو دل پہ ہاتھ رکھنے سے آتی ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ کے سامنے عاجزی ہاتھ جوڑ کر باندھ کر بندہ کھڑا ہو اور کہے تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ اپنے بندے کی عاجزی انکساری کو قبول بھی فرماتا ہے۔ دوسری دعا جو ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ دوری ڈال دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان، یعنی میرے اور میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب جس طرح تو نے دوری کی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، جس طرح مشرق مغرب ایک دوسرے سے دور ہیں اسی طرح مجھ کو گناہوں سے دور کر دے۔ اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس جس طرح سفید کپڑا دھو کر محل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال بالماء پانی کے ساتھ، والثلج برف کے اولوں کے ساتھ، والبرد اور برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ گناہوں کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، اور آگ کو بجھایا کس چیز کے ساتھ جاتا ہے؟ پانی کے ساتھ۔ تو یہ معنی ہے کہ جس طرح وہ بارش اس کو پانی کو آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہوتا ہے اسی طرح میرے گناہوں کے نتیجے میں جو آگ ہے اس آگ کو اس برف اور پانی کے ساتھ ٹھنڈا کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بھی یاد کرنی چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے کوئی اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، تو یہ دعائیں کم از کم ہمیں دونوں یاد ہونی چاہیے، نہیں تو ایک جو ہے ثنا یہ یاد کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ترجمے پر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔